بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں ہمارے رب کے لیے ہیں۔ وہ پاک پروردگار ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرے معزز دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے انبیاء کرام۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ، ہر ساعت اور ہر لمحے ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے اور نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر اللہ پاک آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مدد کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی بہترین ایمان والے اور شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ عام انسان شکر کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر انگارہ رکھنے کا واقعہ۔ جیسا کہ ہم پہلے پارٹ میں بتا چکے ہیں کہ فرعون ایک ظالم، جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا معلوم تھا۔ فرعون کا اصل نام معاصب بن ولید بن ریان تھا۔ جب بی بی آسیہ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے ہیں اور بہت خوش ہیں، یہ دیکھ کر کہ بچہ اچھی طرح دودھ پیتا ہے، تو بی بی آسیہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئیں اور فرمانے لگی، اے دائی اماں، مجھے اس بچے سے وہ محبت ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں۔ تم یہیں محل میں رہو اور اس بچے کی پرورش کرو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کے سامنے اللہ پاک کا وعدہ تھا، انہیں یقین کامل تھا، اس لیے آپ ذرا رکیں اور فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ میں اپنا گھر اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں رہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو یہ بچہ میرے سپرد کر دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاتی ہوں اور ان کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہ کروں گی۔ ملکہ صاحبہ بی بی حضرت آسیہ نے مجبوراً اس بات کو بھی مان لیا اور آپ اسی دن خوشی خوشی اپنے بچے کو لیے ہوئے گھر آ گئی۔ جب زمانہ گزر گیا تو بادشاہ بیگم حضرت آسیہ نے حکم بھیجا کہ کسی دن میرے بچے کو میرے پاس لاؤ۔ ایک دن مقرر ہو گیا۔ تمام ارکان سلطنت اور درباریوں کو حکم ہوا کہ آج میرا بچہ میرے پاس آئے گا، تم سب قدم قدم پر اس کا استقبال کرو اور دھوم دھام سے نظریں دیتے ہوئے اسے میرے محل سرائے تک لاؤ۔ چنانچہ جب سواری روانہ ہوئی، وہاں سے محل سرائے سلطانی تک برابر تحفے، نظریں اور ہدیے پیشکش ہوتے رہے اور بڑے ہی عزت و اکرام کے ساتھ آپ یہاں پہنچے۔ بادشاہ بیگم ملکہ حضرت آسیہ نے بھی خوشی خوشی بہت بڑی رقم پیش کی اور بڑی شادی بنائی گئی۔ پھر کہنے لگی کہ میں تو اسے بادشاہ کے پاس لے جاؤں گی، وہ بھی اسے انعام و اکرام دیں گے۔ لے گئی اور بادشاہ کی گود میں لٹا دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 8۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ڈاری پکڑ کر زور سے گھسیٹی۔ فرعون کھٹک گیا اور اس کے درباریوں نے کہنا شروع کیا کہ کیا عجب یہی وہ لڑکا ہو، آپ اسے فوراً قتل کرا دیجیے۔ ملکہ بے تاب ہو کر بول اٹھی، اے بادشاہ، کیا ارادہ کر رہے ہو؟ آپ اسے مجھے دے چکے ہیں، میں اپنا بیٹا بنا چکی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن دیکھو، اس نے تو آتے ہی ڈاری پکڑ کر مجھے نیچا کر دیا، گویا یہی میرا گرانے والا اور مجھے طاقت و تراج کرنے والا ہے۔ بیگم صاحبہ نے فرمایا، بادشاہ، بچوں کو ان چیزوں کی کیا تمیز؟ ملکہ صاحبہ حضرت آسیہ نے فرمایا، سنو، میں ایک فیصلہ کن بتلاؤں، اس کے سامنے 2 انگارے آگ کے سرخ رکھ دو
اور 2 موتی چمکتے ہوئے رکھ دو، پھر دیکھو یہ کیا اٹھاتا ہے۔ اگر موتی اٹھا لے تو سمجھنا اس میں عقل ہے، اور اگر آگ کے انگارے تھام لے تو سمجھ لینا کہ عقل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھے تو عقل مند، لہٰذا موتی کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو اللہ پاک کا حکم آیا، جبریل علیہ السلام فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف پھیر دیا۔ انگارے کو موسیٰ نے زبان پر رکھ لیا۔ اب فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور بدلا ہوا رخ ٹھیک ہو گیا۔ جل جانے کی وجہ سے زبان میں لکنت رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دربار فرعون میں، فرعون کے خاص محل میں، فرعون کی بیوی کی گود میں ہی پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 18 سال تک پہنچ گئی اور آپ بالغ ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، سورۃ القصص آیت نمبر 14، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والے کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔